اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 116۔ وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 82۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجتنبوا سبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ رواہ متفق علیہ۔ یعنی اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا گو کہ پروردگار دو عالم ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرما کر ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ دنیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے غریب یتیم نمازی بے نمازی مشرک غیر مشرک بدعتی سنتی کو رہنے جینے بسنے کا موقع دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے وہ اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادتوں، آؤ بھگت اور پرستوں کے اندر ملوث ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو خالص اللہ کی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک و کفر سے اجتناب کرنے کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تحقیق کہ وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر حضرت انسان کو متنبہ کیا ہے، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ مہلک اور خطرناک بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جسے یہ کہا جائے یہ کینسر سے بھی خطرناک اور بھیانک ہے۔ کینسر تو ہمارے پورے جسم کو خاکستر کر دیتا ہے، اور یہ شرک اس سے بھی بھیانک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 مہلک بیماریوں سے بچو، 7 ایسی بیماریاں جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سب الموبقات، یہ ہلاک کرنے والی ہے، یہ برباد کرنے والی ہے، یہ تباہ کر دینے والی ہے۔ قالوا ما هن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 مہلک کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کی، 7 باتوں کی ترجمان انشاءاللہ بھی ترتیب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہلک بیماری پہلی یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ نمبر 2 والسحر، اور جادوگری۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل کر دیا جائے ناحق طریقہ سے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کا کھانا، یہ چوتھا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کے مالوں کو ہڑپنا۔ نمبر 6 وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ کے اندر سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن مومنہ عورتوں کو جس بات سے بالکل غافل ہے اس کے اوپر اتہام لگایا جائے، اس کے اوپر تہمتیں لگائی جائے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 7 مہلک بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلی بیماری ہے الاشراک باللہ، اللہ عز و جل کے ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت میں کسی کو شریک کر دیا جائے، اسے ہی شرک کہا جائے۔ شرک بہت خطرناک مہلک بیماری ہے، بہت بھیانک بیماری ہے، اور آج امت کا المیہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کا اکثر و بیشتر لوگ اس شرک کے اندر ملوث ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جسے وہ شرک سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ، اللہ عز و جل کے ذات میں، اللہ تعالیٰ کی شان اور شوکت میں شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں سے جس بات سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ شریک مطلب دیکھیے شرک کے بارے میں، ایک ہے ربوبیت، ایک ہے الوہیت۔ ربوبیت کا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ ہی تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اللہ ہی تبارک و تعالی پالنے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ کھلانے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ جلانے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ بیمار کرنے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ مالدار بنانے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ غریب بنانے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ بیماری کو دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ بیماری سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہے، کوئی ہمیں پالنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں کھلانے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ کیا یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں؟ آج لوگوں نے توحید ربوبیت کے اندر بھی مغالطہ کر دیا ہے، توحید ربوبیت کے اندر بھی گھوٹالہ کر دیا۔ اور دوسرا ہے توحید الوہیت، جس کا معنی ہوتا ہے ساری عبادتوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قیام کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نذر کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجود کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جس کے لیے اس طرح کی عبادتوں کو خاص کیا جائے۔
اور بندوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جگہ پہ غیروں کی بھی عبادت کرنا، غیروں کو بھی سجدہ کرنا، غیروں کو بھی قیام کرنا شروع کر دیے، جو کہ حرام ہے۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو مہلک بیماری ہے، یہی تو ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی بیماری۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس مہلک بیماری کے اندر ملوث ہے، کینسر کے علاج کی فکر ہے، لیکن ہمیں آخرت کی جو تباہی و بربادی ہو رہی ہے، ہمارے اعمال جو ضائع ہو رہے ہیں، ہم جہنمی ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا فکر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک باللہ دخل النار، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کیا، اللہ سے اس حال میں ملا کہ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ومن لقیہ، اور جس آدمی نے اللہ سے اس حال میں ملا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہم شرک ہی نہیں کرتے ہیں، شرک کے بے شمار دروازے کو، چور دروازے کو کھولتے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا یہ چور دروازہ ہے کہ نہیں۔ تو عبادت اللہ کے لیے، پالنے والا اللہ کی ذات، لیکن عبادت میں بھی معالطاز دیکھیے۔ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر لوگ اپنے پیروں کے نام سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، نظر و ریاض کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہماری مصیبتوں کو دور کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، یہ متفقہ فیصلہ ہے، نظر تو واقعی عبادت ہے۔ نظر آپ نے مان لیا، وہ آپ کے لیے عبادت کی شکل ہو گئی۔ نظر اگر اللہ کے لیے مانتے ہیں تو عبادت، غیر اللہ کے لیے مانتے ہیں تو یہ شرک۔ اور آج دیکھیں شرک کے دروازے، آئیے آپ نے دیکھا اس ماہ کے اندر لوگ جوک در جوک لوگ اجمیر کا دورہ کرتے ہیں، لوگ جاتے کیوں جاتے ہیں؟ سن لیجیے، نیاز کے لیے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں ہم صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، جو قول ہے یہ ہمارا قول نہیں ہے، اعلی حضرت کا قول ہے، وہ سن لیجیے، وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مزار پہ جا کر سجدہ تعظیمی، کیا کہتے ہیں آج مولوی صاحب سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، نہیں ہم سجدہ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فرمان سنیے، اگر کوئی کسی مزار پہ جا کر سجدہ تعظیمی کرتا ہے یہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی درگاہوں پہ کرنا یہ حرام ہے، اور اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے یعنی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ گویا کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام اور سجدہ عبادت بھی حرام، چاہے تعظیمی سجدہ ہو، چاہے عبادت والا سجدہ ہو، چاہے قیام کی حالت ہو، رکوع کی حالت ہو، یہ ساری حالتیں صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے۔ تو لوگوں نے اللہ کی عبادت کو اللہ کے بندوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اس طرح لوگ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے الحمدللہ، اور جو کرتے ہیں چاہے وہ تعظیمی ہو چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، دونوں صورتحال میں یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نظر کیوں مانگتے ہیں؟ سن لیجیے، نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی مرادیں پوری ہو جائے۔ لیکن حدیث آپ سنیں گے جو اس کے برعکس ہے، نظر ماننا یہ جائز ہے۔ قرآن کے اندر سورہ مریم کو آپ پڑھ جائیے، سورہ آل عمران کو پڑھ جائیے، پورا نظر کا تذکرہ ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا میں۔ نظر اگر آپ نے مان لیا ہے تو وہ عبادت ہو جائیں گی، اس کو کرنا، پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن نظر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو نظر مانی ہے بس مقصد یہ ہے اس کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے، یہ ہوگا ہی۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نظر کے ذریعہ آپ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں۔ نظر مان لیے تو کیا وہ چیز آپ کو ہو جائے گا؟
نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی وہ چیز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آئیے سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، النذر لا يقدم شيء ولا يؤخر انما يستخرج من البخيل۔ نذر نہ تو کسی چیز کو مقدم کر سکتی ہے اور نذر نہ تو کسی چیز کو مؤخر کر سکتی ہے، انما يستخرج من البخيل، جزء نصف کے اس کے ذریعہ اللہ عز و جل بخیلوں کے مالوں کو نکالتا ہے۔ اور بخاری وغیرہ کے اندر بھی اس طرح کی روایت دوسری سند سے آئی ہے، تو کہا کہ نذر ماننا یہ جائز ہے، لیکن نذر ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں، بلکہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ نذر مانگ سکتے آپ، میرا بیمار پڑ، اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ تو نے شفا دے دے، اے اللہ شفا دے دے، میں تیرے نام پہ یہ کر دوں گا، میں مسجد میں 500 روپیہ دے دوں گا، یہ بھی نذر ہے۔ کوئی یہ کہ اللہ مجھے اولاد ہے، اللہ تو اپنے فضل سے مجھے ایک اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، اللہ اولاد ہوگا میں یہ کام کروں گا تیرے لیے، ایسا نہ مان سکتے، کرنا ہی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں نذر یہ عبادت ہے اللہ کے لیے، اور اس کا جو مقصد لوگ سمجھتے ہیں وہ مقصد جائز، وہ مقصد صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لوگ نذر کی شکل میں بھی اللہ عز و جل کے ذات میں شرک کرتے ہیں، حالانکہ نذر عبادت ہے۔ جس طرح سے سجدہ کے ذریعہ بندہ شرک کرتا ہے ویسے ہی نذر کے ذریعہ بھی بندہ شرک کرتا ہے۔ نذر اللہ کے لیے ہے تو عبادت، نذر اگر بندہ کے لیے ہے تو یہ شرک، فرق ہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق فرمائے۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ، ہلاک کر دینے والی پہلی چیز کیا ہے؟ شرک، چاہے وہ توحید ربوبیت کی شکل میں ہو چاہے وہ توحید الوہیت کی شکل میں ہو۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں انی اخفف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں، جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ مطلب یہ ہوا کہ شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر تو جانتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، جو تفصیل بتائی گئی ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں شرک اصغر یہ ہے ریا، اور شرک الاصغر ریا، شرک اصغر ریا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کو آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز اس لیے پڑھے، کوئی بندہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، صدقہ اس لیے کریں کہ اس کا شہرت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھے کہ اس نامور ہو جائے، نہیں، شہرت طلبی کے لیے اگر آپ ریا و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو علیکم یہ شرک خفی ہے، یعنی چھوٹا چھوٹا شرک ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا، دونوں میں فرق ہے لیکن اس سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم دھیرے دھیرے شرک کے دائرہ کو پار نہ کر جائے۔ تو شرک اصغر، شرک خفی سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ شرک میں بتا رہا تھا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چلیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا حرم علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، جنت حرام ہو جائے گی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جنت کو حرام کر دے، جنت ہمیں نہ ملے اور ہم عبادت پہ عبادت کرتے جائیں، تو ہر عبادت عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ وہی عبادت مقبول اور مرغوب ہے جس کی سند کتاب و سنت کے اندر، جس کے دلائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ورنہ بہت ساری عبادت ایسی ہے جو عبادت کے نام پہ کرتے ہیں لیکن وہ عبادت کے دائرہ تک نہیں پہنچتا ہے، وہ بھی شرک اور کفر کے دائرہ تک ہم اور آپ کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور گناہ ہے، غلطیاں ہیں، توبہ استغفار اللہ معاف فرما دے گا،
اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بس کچھ مت کرو، صرف توحید پہ قائم رہو، شرک میں سب کچھ کرو، ایسا بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو شرک سے بچنا ہے عبادتوں کے ساتھ ساتھ۔ عبادت بھی کرے، شرکی بھی کرے تو فائدہ کیا ہوگا، لیکن شرک سے آپ بچیں گے تو آپ گناہ گار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ کیوں؟ شرک سے اللہ عز و جل بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے، قرآن نے اعلان کر دیا۔ اور چلے حدیث سے بات سن لیجیے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک، شرک سے اللہ کتنا ناراض ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سن، یقول ان اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقرا بالارض خطایا ثم لقیتو، اللہ عز و جل نے ارشاد میں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم سن لو، لو اتیتنی بقرا بالارض خطایا، اگر تم ہمارے پاس زمین بھر گناہ لے کر آتے ہو اس حال میں کہ لا تشرک باللہ شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تمہارے پاس زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا اور میں تمہارے زمین بھر گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، بشری تقاضے کے بنیاد پر، انسانیت کے بنیاد پر آپ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کے کاموں کو آپ انجام دیتے، اللہ اکبر، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اللہ کہے اے ابن آدم، تمام اہل مومن مراد ہے، اگر تو زمین بھر گناہ کر لے گھبرا مت، مجھ سے اس حال میں ملتا ہے کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، میں تمہارے زمین بھر گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توحید والوں سے، کتنا خوش ہوتا ہے ایمان والوں سے، جو اپنے ایمان کی عبادت کرتا ہے، جو توحید پہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ نعمت خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جس کی قدر ہم سمجھتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے بتا چلو، پوری دنیا میں اہل حدیث کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کسی کو نہیں مانتا ہے، وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ کیوں؟ اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت توحید پرست ہے تو وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ ہمارے یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل حرام تو حرام ہے، ذرہ برابر بھی نہیں، چاہے وہ تعویذ کے شکل میں ہو، چاہے وہ کوڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھونگے اور سیپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ آیت الکرسی گھروں میں لٹکانے سے متعلق ہو، چاہے قرآن آیات کی تعویذ کی جو ہم گلے میں لٹکا لیتے اس کی شکل میں کیوں نہ، ساری شکلیں ہمارے یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں حرام ہے، کوئی گنجائش۔ اس لیے ہم پوری دنیا کے اندر توحید کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہر کسی کو خطرہ اگر ہے صرف اور صرف توحید سے، اللہ تعالیٰ توحید والوں کی حفاظت اس انداز میں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنا گناہ ہے، جتنا گناہ آپ کر لے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ توحید کی فیوض و برکات ہے جس پہ ہمیں اور آپ کو قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کبھی کبھار ہماری آزمائش ہو جاتی ہے، بیماری کے شکل میں، اولاد نہ ہونے کی شکل میں، آسیب کی شکل میں، ہر موڑ پہ ہمیں اور آپ کو توحید پہ قائم رہنا چاہیے، اور موت خاتمہ بالخیر ہو، ہماری موت توحید کی حالت میں ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا
ہماری موت خاتمہ بالخیر. اور آگے چلیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ لم یلبسوا ایمانہم، ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے گناہ نہیں کیا ہوگا، اس نے ظلم نہیں کیا ہوگا، کیا ایسا ممکن ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، امان ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایمان لانے کے بعد تو گناہ ہوا ہی ہے. ظلم سے مراد صحابہ کی ٹولیاں گناہ سمجھ رہے تھے. صحابہ کا قافلہ کہاں گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قرآن نے کہا فردوا الی اللہ والرسول، جب کوئی معاملہ آئے تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹا دو. آج تو وہی معاملہ ہمارے بیچ برعکس ہے. کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم اللہ اور رسول کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے امام کا یہ قول ہے، بس ہم فلاں امام کو ماننے والے ہیں، ان کا جو قول ہے اسی پہ عمل کریں گے. لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا. صحابہ کہتے اب کیا ہوگا، چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ایک ٹولی پریشان حال تھے. اللہ کے رسول حالات دیکھتے ہیں، پوچھتے کیا معاملہ ہے، تو پوری آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو سنو، یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملائے گا، شرک کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر سے امن و امان کا خاتمہ ہو رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ولم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، لہذا ایمان لانے کے بعد ہمیں اپنے ایمان پہ قائم دائم رہنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے. اگر شرک سے ہم بچیں گے تو ہمارے لیے یہاں بھی امن ہے اور وہاں تو امن ہی امن ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک بیماریوں سے امت کو روکا ہے. ان میں سے جو پہلے الاشراک باللہ، تو ایک بات کی وضاحت صرف ہوئی ہے شرک کی جو بالاختصار ہی تھا. لہذا انشاءاللہ اس موضوع کی دوسری کڑی کا آغاز اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں کیے جائیں گے. اور سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی تمام باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو شرک اصغر اور شرک اکبر سے بھی بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارا جو بھائی بیمار ہے وہ تو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے جو بھائی بدین ہیں اسے دیندار بنا دے. اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اللہ ہمارے جو بھائی بدین ہیں اسے دیندار بنا دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.